کیا میرا بنے گا؟ فرمایا وہ کہتا ہے کہ بس میری وصیت یہ ہے، اب میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، ایسا کرو میرے جسم کو جلا دو، اس کی راکھ بنا دو اور اسے اور پیس ڈالنا جتنا ہو سکے، اسے پیس کر مختلف جگہوں پر اسے اڑا دینا، جب اڑا دینا نا بس واپس آ جانا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خدا کی پاک بارگاہ میں کھڑا کیسے ہوں گا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس نے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ عمل کیا۔ شریعت محمدی میں حرام ہے، شریعت محمدی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے وہ عزت عطا کی ہے میت کو۔ فرمایا نہلانے والے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کے جو ہے وہ جسم کو کھینچے، اس کے بازوں کو کھینچے۔ شریعت محمدی نے بڑی عزت دی ہے میت کو۔ فرمایا اگر 3 بندے بڑے قد والے کندھا دے رہے ہیں میت کو، فرمایا چوتھا بندہ جو چھوٹے قد والا ہے اس کو میت کو کندھا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ چاروں برابر کے ہوں، برابر کندھا لے کے چلیں، یہ نہ ہو ایک کم ہو ایک زیادہ ہو، 2 کم ہو 2 زیادہ ہو۔ یہ شریعت محمدی ہے۔ فرمایا عزت کے ساتھ کپڑوں کو اتارو نہ، بلکہ کپڑوں کو اسی طرح کاٹ کے نکالو تاکہ جو ہے وہ اس میت کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ شریعت محمدی میں ہے، یہ عزت و تکریم ہے۔ فرمایا وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، یہ حضور اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں میرے صحابہ پر دیکھو اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر کیسے پیدا ہوا۔ اس نے کہا میری جسم کو اڑا دینا، خواب کو اڑا دینا تاکہ میں اللہ کی پاک بارگاہ میں کھڑا کیسے ہوں گا اور مجھے یہی عذاب مل جائے۔ فرمایا میرے صحابہ پھر پتہ کیا ہوا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس کی اولاد نے وصیت پر عمل کیا اور اس کے جسم کو جلایا، راکھ بنایا اور اڑا دیا۔ جیسے ہی اڑایا نا اللہ نے ہوا کو حکم دیا اے ہوا میرے اس بندے کے سارے ذرات جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھے کرتے۔ جیسے وہ اکٹھے ہوئے اللہ نے پھر فرمایا کن، جیسے کن کہہ کے کریم خدا نے اس بندے کو زندہ کیا اور اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور پوچھا بندے بتا تو نے یہ کیوں کیا ہے؟ اپنے آپ کو جلوایا کیوں ہے؟ اپنی راکھ کیوں بنوائی ہے؟ وہ بندہ کانپتے ہوئے لہجے کے ساتھ اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ میں تیرے سے ڈر گیا تھا، اللہ میں تیرے سے ڈر گیا تھا، مجھے خوف آ گیا تھا کہ میں تو گناہوں میں مبتلا رہ کر زندگی کو گزار گیا، اللہ کی پاک بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا؟ بس اللہ یہ تیرا ڈر، یہ تیرا خوف اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میں وصیت کر بیٹھا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ بندہ میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے یہ عمل کیا ہے، میں خدا اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں اور اس کے لیے میں نے جنت کو کشادہ فرما دیا ہے۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو جھوٹ نہیں بولیں گے، جب اللہ سے ڈریں گے دھوکہ دہی ملاوٹ نہیں کریں گے، جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو بے حیائی کے کام نہیں ہوں گے، جب اللہ سے ڈریں گے تو نماز نہیں چھوٹے گی، جب اللہ سے ڈریں گے تو زکوٰۃ پوری ادا کریں گے، جب اللہ سے ڈریں گے تو زبان کے اوپر گالی نہیں آئے گی، زبان سے جب بھی نکلے گا تو ایک ہی لفظ نکلے گا، وہ یا تو اللہ نکلے گا یا تو رسول اللہ کی ذات پر درود پڑھتی ہوئی زبان جو ہے وہ بولے گی کہ یا رسول اللہ آپ کا کرم ہوا، آپ کے رحم کی وجہ سے اللہ نے ہمیں سلامت رکھا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔